اے میرے وطن کے لوگو، ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ Who is ٹیپو سلطان؟ کون تھے ٹیپو سلطان؟ ہر بار تاریخ کو دہرانا اور اسے یاد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، جس کی وجہ بالی ووڈ کی فلمیں ہیں جو تاریخ کو توڑ کر مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان 1 دسمبر 1751 میں پیدا ہوئے، جنہیں میسور کے ٹائیگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں ایک نیا کیلنڈر، نیا سکہ اور 7 نئے سرکاری محکمے متعارف کرائے تھے، اور اس دور میں فوج میں راکٹری کا استعمال کرتے تھے۔ یہ راکٹ آرٹلری انڈیا کا علمبردار تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں ایسی کئی چیزیں انٹروڈیوس کروائی تھیں، جن میں ایک پیسفل قانون تھا اور میسور ریشم کی پروڈکٹ کی ترقی کا آغاز کیا۔ ٹیپو سلطان نے لوہے سے بنی میسورین راکٹوں کو وسعت دی اور ملٹری مینول فتح المجاہدین کو شروع کیا۔ ٹیپو سلطان نے اینگلو میسور جنگوں کے دوران برطانوی فوج اور ان کے اتحادیوں کے پیش قدمی کے خلاف راکٹوں کو لاگ کھڑا کیا، جس میں شامل ہے پولیلور کی جنگ اور سری رنگا پٹنہ کا محاصرہ۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد اپنی فرانسیسی ٹریننگ یافتہ فوج کو انگریزوں کے ساتھ اپنی جد و جہد میں فرانسیسیوں کے ساتھ اتحاد میں استعمال کیا، اور یہی نہیں، میسور کی دیگر آس پاس کی طاقتوں کے ساتھ لڑائی میں مراٹھوں، سیرا اور ملابار، کوڈاگو، بڈنور کے حکمرانوں کے خلاف کرناٹک اور ترانیکور۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی اقتدار میں آ گئے تھے، اور ٹیپو سلطان 1782 میں اپنے والد کی موت کے بعد میسور کے حکمران کے طور پر ان کی جگہ لے لی۔ ٹیپو سلطان نے دوسری اینگلو میسور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اہم وکٹوری حاصل کی۔ اس دوسری جنگ کے بعد وہ اپنے والد کی کینسر سے موت کے بعد 1784 میں منگلور معاہدے پر بات چیت کی۔ پڑوسیوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کے تنازعات میں مراٹھا میسور جنگ بھی شامل تھی، جو گجندر گڑھ کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ ختم ہوئی۔ ایگریمنٹ کے تحت ٹیپو سلطان مراٹھوں کو ایک بار کی جنگی لاگت کے طور پر 4.8 ملین روپے اور حیدر علی کی زیر قبضے تمام علاقوں کو واپس کرنے کے علاوہ 1.2 ملین روپے سالانہ اخراج ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ ٹیپو سلطان برٹش اسٹیٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف اور ان کے خاص دشمن تھے۔ 1789 میں برطانوی اتحاد ٹراوانکور پر اس کے حملے کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی دشمنی کو جنم دیا۔ تیسری اینگلو میسور جنگ میں اسے سرنگا پٹم ایگریمنٹ پہ مجبور کیا گیا، جس سے پہلے فتح کیے گئے متعدد علاقوں کو کھونا پڑا، ملابار اور منگلور سمیت۔ اس نے برطانیہ کے خلاف احتجاج کرنے کی کوشش میں سلطنت عثمانیہ، افغانستان اور فرانس سمیت بیرونی ریاستوں میں سفیر بھیجے۔ اب آخری چوتھی اینگلو میسور جنگ میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں کی ایک مشترکہ قوت، جس کی حمایت مراٹھ کی، نے ٹیپو کو شکست دی۔ ٹیپو سلطان مئی 1799 کو اپنے گڑھ سرنگا پٹم کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے۔ یہ تھی ٹیپو سلطان کی ہسٹری، جو اس دور میں ہندوستان کے لیے بہت کچھ کیے۔ ایسے ہی جید راجاؤں سے آج ہندوستان کا نام روشن ہے، ہندوستان کو جانا جاتا ہے۔ ان راجاؤں کے دور میں ہندوستان ایک سونے کی چڑیا تھی۔ آج بھی کئی خزانے زمین میں دفن ہے، جو وقت بہ وقت زمین سے نکلتے رہتے ہیں، اور ان خزانوں پر حکومت کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ ٹیپو سلطان کی ہسٹری کو ایک بار پھر سے ریوائنڈ کیا جائے۔ آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کر دینا، اور پلیز کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ اور دوستو، آپ میں سے کوئی اگر میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔